بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 10 اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج کے بڑے واقعات اور بیانات، پروسیڈنگز، عدالت، سیاست، صحافت، اس کے جو مختلف جو چیزیں ہیں یا سوالات ہیں یا واقعات ہیں، ان کے اوپر کچھ سوالات اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کی، اور وہ یہ کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی جو فضائی بمباری ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور حماس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 4 جو یرغمالی تھے وہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، حماس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ بیت المقدس میں پڑھا جائے گا۔ یہ بہت ہی بظاہر عجیب اعلان لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی یقین دہانی ہے یا زمین پہ ایسی کون سی تیاری ہے کہ جس کی وجہ سے حماس یہ کہہ رہی ہے کہ اگلا جمعہ بیت المقدس میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے، اور کس بنیاد پہ اور کیسے یقین ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ بیت المقدس میں پڑھا جائے گا؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ بھی فالو کریں، ہم بھی فالو کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ڈاٹس ملاتے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے جو بات کی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست، اس کا قیام ہی مسئلے کا حل ہے، لیکن جو ایک سٹوری رائٹر نے دی ہے کہ حماس کب سے لے کے یہ تیاریاں کر رہی تھی اور اسرائیلی فوجیوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، اور ساتھ ہی ساتھ حماس جو ہے وہ ایک دھوکہ بھی دے رہی تھی کہ اسرائیل کو یہ لگے کہ ہم جنگ سے تھک چکے ہیں اور اب ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کے سامنے، سب کے سامنے اسرائیلی بستیاں بنا کے تو ان کے اوپر اس طرح کی ایکسرسائز بھی کر رہے تھے، جو کچھ یہ ایکسرسائز پریکٹیکل ہوئی ہے وہ بھی ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں، یہ تو اب 2021 کے بعد سے لے کے تو انہوں نے کبھی کوئی کاروائی نہیں کی ہے، تو یہ تو روزگار، روٹی، بچوں اور اس سارے میں لگ گئے ہیں، اور اب یہ ورک پرمٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں باہر جانے کی اجازت دی جائے، واپس آنے کی دی جائے، اسرائیل میں جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ محنت مزدوری اور ایک طرح سے وہ کرنے پہ آگے ہیں، تو لہذا اب ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر کچھ سوالات ایسے ہیں کہ آخر حماس کے پاس یہ سب کچھ اتنا جو ہے وہ کیسے آ گیا، جب ان کا ہر طرف سے محاصرہ تھا، ایک پرمٹ کے بغیر بندہ آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، سب کچھ ہو نہیں سکتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ پھر ایک اور سوال جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو غزہ کی باڑ والی سائیڈ تھی، فرنٹ لائن تھی ایک طرح سے، اس کے اوپر جو اس کا کنٹرول روم تھا، اس کنٹرول روم کو جیم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپس میں فوجیوں اور فوجی قیادت کا رابطہ ہی نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے وہ جو ان کے ایک جنرل جو ان کو پکڑ لیا گیا ہے حماس کی طرف سے کہ وہ پکڑے گئے، تو یہ جیمر کی صلاحیت جو ہے وہ حماس کے پاس کیسے اور کہاں سے آ گئی، اور اتنی پاورفل، اور وہ بھی اسرائیل کے سسٹم کو جیم کرنے والی؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ پھر جو اسماعیل ہانیہ حماس کے جو سربراہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹاپ لگا دیا ہے اسرائیل کے ساتھ، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیل بھی یہی کہہ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف محمد بن سلمان، رجب طیب ایردوان مختلف کوششوں میں، یو اے ای وہ لگے ہوئے ہیں، اور یورپی یونین اور یورپ سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ کیا گیا ہے یا انسانیت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یعنی امریکہ اور یورپ ہیں، کہ جنہوں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو اس حال میں چھوڑ دیا اور اس مسئلے کو سلگتا چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ بھی نہ ہوا اور یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور آج یہ دن دیکھنے کو ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یورپ اور امریکہ کی، جنرل وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، یورپ اور امریکہ اور یہ سب کا کیا دھرا ہے، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں سے زیادہ قصور جو ہے وہ یورپ اور یورپی یونین اور امریکہ کا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ آواز کس مضبوطی سے وہاں اٹھ رہی ہے۔ پھر وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ان مظاہروں کا اثر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ہی ان کا پانی، بجلی، ہر چیز بند کی گئی ہے، خوراک بند کی گئی ہے غزہ کی، تو اس کے اوپر بھی دنیا چیخ اٹھی ہے، اس کا بھی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ وہ سارا تناظر ہے کہ جس میں، اچھا، پھر یو اے ای نے اقوام متحدہ کے ذریعے 20 لاکھ یا 20 کروڑ ڈالر، 20 ملین ڈالر
وہ جو ہے وہ دینے کا کہا ہے ان کو خوراک اور مختلف چیزوں کے لیے فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کے ذریعے. اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے کہ 2.25 لاکھ لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں. جو وہاں سے تصاویر آ رہی ہیں سب کچھ آ رہا ہے وہ بھی بڑا خوفناک ہے. لیکن اس تمام تر بمبارمنٹ کے باوجود کہ جس میں جو کہا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے, اس کے باوجود حماس کی قوت جو ہے وہ اتنی بچی ہوئی ہے کہ اس نے اسرائیل کے 2 جو شہر ہیں اسکلان اور تل ابیب پہ تو ابھی نہیں, لیکن اسکلان کے اوپر انہوں نے راکٹوں کی پھر بارش کی ہے اور راکٹ مارے ہیں, اور وہ شہر جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے اور بڑی حد تک سمجھا جائے کہ وہ ایک تباہی کا مناظر پیش کر رہا ہے. یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. کتنی تیاری کی ہوئی تھی حماس نے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور پھر ایک اور سوال جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ فلسطینیوں کے لیے 9/11 ثابت ہوگا؟ جس طرح 9/11 کے بعد امت مسلمہ خصوصاً افغانستان, عراق اور یہ سارے جو چیپٹرز تھے ان کے اوپر جو کچھ امریکہ نے کیا, کہیں اس کا بہانہ کر کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ یا ختم تو نہیں کر دیا جائے گا, اور غزہ جو ہے اس کو مٹی کا ڈھیر تو نہیں بنا دیا جائے گا؟ کہیں اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے؟ یا اس کا جواز یا جب اسرائیلی خود مان رہے ہیں کہ ہمارے 1200-1300 یا 1000 سے زیادہ فگر مان رہے ہیں, جو کبھی بھی ایک صدی میں اتنا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں ہوا جتنا کہ اب یہ ہوا ہے, تو کیا اس کو ایسے ہضم کر لیا جائے گا؟ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جو کچھ کیا وہ واپس امریکہ کے گلے میں ہی پڑا. اس کو افغانستان سے بھی جانا پڑا, اس کو شام سے بھی جانا پڑا, اس کے باقی جگہوں سے بھی, اور وہ پیچھے کا پیچھے ہوتا چلا گیا امریکہ اور سکڑتا چلا گیا. اس کے جو باہر اس نے پاؤں پلائے ہوئے تھے جگہ جگہ ملک میں, وہ بھی واپس چلتے چلے گئے. تو کیا یہ واقعہ جو ہے یہ اسی طرح جس طرح امریکہ کے گلے میں پڑا ہے, اسی طرح سے جس طرح شمالی کوریا, چین, روس, ایون سعودی عرب بھی مجبور ہو گیا ہے, طیب اردگان بھی, باقی ممالک بھی, تو یہ جو ہے یہ کہیں رشیا اسرائیل کو جو ہے وہ مجبور کرنے اور اقوام متحدہ میں جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ کو, تو اس کے حوالے سے کہیں اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اب 2 ریاستی حل جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہا اور کوئی چارہ نہیں رہا. اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ جیسے امریکہ نے روس کو یوکرین میں پھنسایا, یا روس یوکرین میں پھنسا اور اس نے اس کو قابو کر لیا, جس طرح امریکہ افغانستان میں پھنسا تھا اور روس نے قابو کر لیا تھا, تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ کیا اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پھینکے گئے جال کا نتیجہ ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے. تو یہ وہ مختلف سوالات ہیں فلسطین کے حوالے سے. اب کچھ سوالات پاکستان کے حوالے سے کر لیتے ہیں. کل بھی چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے کچھ جو سخت یا تھوڑی تلخ باتیں کہہ لیں, یا کچھ ایک آدھ سوال مطلب اس لحاظ سے جائز بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ فیصلے میں کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں, تو لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا غصہ جو فیل ہوا. آج پھر وہی ہوا, جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں ان کو وہ سوالات کرنے سے روکا گیا, تو انہوں نے کہا مجھے مانا جائے میں بھی جج ہوں, سوال کرنا میرا بھی حق ہے. تو یہ جو کوئی ایک تھوڑی سی وہ چیز کریٹ ہوئی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس کو کس بات کی جلدی ہے, اور کیوں یہ سب کچھ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے؟ کل پھر سماعت ہے, کہا یہی جا رہا ہے کہ کل سماعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی, کیونکہ اٹارنی جنرل ہی نے دلائل دینے ہیں فائنلی, اور اس کے بعد امکان ہے کہ یہ کام نپٹ جائے گا, اور آگے جو ہوگا اگلا ایک فیصلہ آئے گا تو تب کی بات ہے. لیکن اس وقت تک کیا ہے, کتنے ججز کس طرف ہیں, یہ ابھی تک سچویشن کلیئر نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلا ایک سوال ہم آ جاتے ہیں اس بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے تمام جلسے جو لاہور میں ہونے والے ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جلسوں پہ وقت لگانے کی بجائے پلاننگ پہ وقت لگایا جائے اور لوگوں کو ان کی 21 کی تیاری کی جائے. دوسرا موقف یہ آ رہا ہے کہ چونکہ جس طرح سے شادی ہال ٹائپ یا ولیمے کی بڑی دعوت کر کے وہ لوگوں کو ذرا کھلا یعنی کھلا دکھا کے جلسہ کیا گیا, وہ جو کھوکھروں نے کیا ٹھوکر نیاز بیگ میں, تو وہ بھی قیادت کو نظر تو آ گیا کہ لوگ کتنے تھے. ٹیبلوں سے اگر وہ کیمروں کی آنکھ میں کچھ تھوڑا لمبا جلسہ نظر بھی آ جائے, لیکن اس پہ بھی سخت تنقید بھی ہوئی ہے, اور ان کو بھی پتا کتنے لوگ آئے ہیں. شاہدرہ میں جو لوگ آئے تھے وہ بھی سب کو پتا ہے. تو اس ساری سچویشن کو بھی ایک لیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو اس طرح سے رسپانس نہیں مل پا رہا
جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس میں ایک اینگل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو لوگ آتے ہیں وہ کھانا شانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور بعد میں وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کھانا کھانے آئے تھے, ووٹ تو عمران خان کو دیں گے. وہ بھی, اور پھر ظاہر پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے میں تو ماہر ہے, وہ اس کو ضرورت سے زیادہ اٹھا رہی ہے. اور پھر موبائل جو ہے وہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے, جلسہ کتنی جگہ پہ اور موبائل کتنی جگہ پہ, وہ بھی ایک معاملہ ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے یا رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. لیکن بہرحال جو بھی سچویشن ہوتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ سوال, شاہد خاقان عباسی جو ہے ان کے بارے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ اگر وہ آئیں گے لیڈ کریں گے تو پارٹی بنے گی. اب وہ آئے ہیں اور ابھی بھی وہ پارٹی بنانے کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے, لیکن اب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں پارٹی بناؤں گا یا ہم پارٹی بنائیں گے. ابھی یہ بات ہونا جو ہے وہ باقی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ سوال کہ جب تمام جلسے ہو رہے ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو تو مجھے لڑنے کا کیا مزہ آئے گا, اسے باہر ہونا چاہیے. تو اس سچویشن میں اگر اصول کی بات کی جائے تو مزہ تو پھر میدان میں ہی آتا ہے. اور مولانا میں ظاہر اتنی ضرورت ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, نتیجہ جو بھی ہو. تو اس سچویشن میں جو ایک طرح سے کہا جائے کہ پی ٹی آئی نے پشاور میں بھی 3 جگہوں پہ درخواست دے دی ہے کہ جی الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے, ہمیں ورکر کنونشن کی اجازت دی جائے. لاہور میں بھی دے دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیسا الیکشن ہوگا کہ جس میں سب کو اجازت ہوگی ماسوائے پی ٹی آئی کے. تو اگر یہ سچویشن ہوئی تو پھر الیکشن کس چیز کا ہوگا, اس کو کیا کریڈیبلٹی حاصل ہوگی. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.